رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں یعنی جو انقلاب کے مختلف مراحل ہیں، پہلا جو نظریہ اور اس کی اشاعت، اور پھر دوسرا تنظیم، اس پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی تھی۔ اور تیسرا جو نقطہ ہے یا پوائنٹ ہے یا مرحلہ ہے وہ ہے انقلابی تربیت کا نبوی منہاج، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت کرتے تھے تو اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ یہ اس کا تیسرا نقطہ ہے، اور یہ تیسرا لیکچر بھی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ لیکچر اس کے آغاز میں ڈاکٹر صاحب نے پچھلے دونوں لیکچرز کا ایک خلاصہ بھی بیان کیا ہے، کیونکہ یہ جمعے کی تقریر ہوتی تھی اصل میں، اور جمعے کی تقریر ہوتی تھی، بیچ میں وقفہ بھی آ جاتا تھا، تو جب چند جمعوں کے بعد دوبارہ تو پھر وہ پچھلے سارے کا خلاصہ بھی بیان ہوتا تھا، تو وہ بھی بیچ میں آ گئے۔ تو میں صفحہ نمبر 39 سے یہ شروع ہو رہا ہے، تو 39 سے لے کے 46 تک خلاصہ ہے، وہ میں سکپ کر دیتا ہوں۔ تو صفحہ نمبر 47 سے یہ شروع ہو رہا ہے، انقلابی تربیت کا نبوی منہاج۔ تو اس سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس تربیت کی اہمیت کو سمجھیے، یعنی وہ نبوی منہاج کو بعد میں سمجھیں گے، تربیت کی اہمیت کیا ہے۔ یعنی کسی بندے کے ذہن میں تبدیلی کا تصور آیا، میں اب انقلاب کے لفظ کو تبدیلی کے لفظ سے تبدیل کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل انقلاب سے زیادہ تبدیلی معروف ہوا۔ یعنی یہ پچھلا جو ہمارے رجیم تھی تو وہ تبدیلی کے نام پہ آئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں قرآن ٹاؤن میں ہی جب سے یہ تبدیلی والا سلوگن چلا تھا، تو یہاں پہ بھی ایک ہمارے ساتھیوں نے ایک اپنا سلوگن بنایا تھا، کیا تھا جی؟ چینج، ریئل چینج۔ تو اب وہ ریئل چینج کے اندر بھی ہم ایک کانسیپٹ دینا چاہ رہے تھے کہ یہ تبدیلی ایک سطحی سی بات ہے، حقیقی تبدیلی کس شے کا نام ہے، تو وہ اس کے اندر یہی تصور دینا چاہ رہے تھے۔ تو اب یہ کہ تبدیلی کون لوگ لے کے آتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اس بینر کے نیچے سے نکل کر اس بینر کے نیچے جو آ جائیں تبدیلی کے وہ تبدیلی لیں، میں یہ والی دکان سے نکل کر اس والی دکان میں داخل ہو جائیں تو تبدیلی آ جائے گی، اور اس والی پارٹی سے نکل کر اس والی پارٹی میں آ جائیں گے۔ وہ الیکٹیبلز جو کل نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں تھے، وہ جب تحریک انصاف میں آ جائیں گے تو تبدیلی آ جائے گی۔ یہ تبدیلی ضرور آئی ہے کہ ادھر نمبرز بڑھ گئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جو تبدیلی آپ کے ذہنوں میں ہے وہ تو بغیر تربیت کے نہیں آ سکتی، اور یہ تربیت کس کی ہوگی؟ ان افراد کی ہوگی جو ادھر سے نکل کر ادھر آ رہے ہیں۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے، یہ افراد کی تربیت کی اہمیت کیا ہے، یہ سب سے پہلے سمجھ لیں، پھر منہاج کو بعد میں سمجھیں گے، پہلے تربیت کے لفظ کو، اہمیت کو سمجھ لیں۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے تو اس تربیت کی اہمیت کو سمجھیے، اگرچہ میرا خیال ہے کہ اس پر مجھے زیادہ وقت لینے کی چندان ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ اتنی کامن بات ہے کہ ہر آدمی کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بار بار چند اشعار سنائے ہیں، یہ اشعار میں آپ کو اس لیے سنایا کرتا ہوں کہ بعض حقائق کو شرح و بسط کے ساتھ، شرح تشریح اسی سے بنا ہے، بس یعنی کھول کر واضح، یعنی بس جو کھلی واضح بہت صاف چیز کے ساتھ بیان کرنے میں ہمیں بہت سا وقت لے لیں، تب بھی شاید وہ مسئلہ اتنا نکھر کر ذہن کی گرفت میں نہ آئے جتنا بعض اشعار کے حوالے سے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ تقریر میں اشعار کا عام طور پر جو وہ ہوتا ہے نا، تو وہ خون گرم کرنے کے لیے ہوتا ہے شعر، اور اس سے جو ہے نا ایک وہ چاشنی بڑھ جاتی ہے اور نکھار آ جاتا ہے گفتگو کے اندر، تو عام طور پر اس شعروں کا استعمال اس معنی میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ بات کہہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس مقصد کے لیے شعر نہیں پڑھے ہیں، اپنی تقریر میں سنگھار کے لیے شعر نہیں پڑھے ہیں، شعر میں نے اس میں حکمت جو تھی، وہ حکمت جو چند الفاظ میں آ گئی تھی، اس کے لیے یہ شعر میں نے آپ کو پڑھ کر سنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان من الشعراء لحکمۃ، یعنی بعض جو شعر ہوتے ہیں اس میں حکمت کے موتی پروئے ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْبِيَانِ لَسِحْرًا، اور بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جیسے جادو اثر کرتا ہے، تیر بہدف، یعنی اس طرح کے بیان ہوتا ہے، یعنی بالکل جا کے دل پہ لگتا ہے۔ بہت سے اشعار ایسے ہوتے ہیں، یعنی اس کے مصداق، یعنی جیسے یہ حضور نے فرمایا، اس طرح بہت سے اشعار ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑی پختہ اور پر حکمت باتیں بڑی جامعیت کے ساتھ سمو دی گئی ہوتی ہیں، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہوتا ہے، اور بہت سی تقاریر ایسی ہوتی ہیں جن میں جادو کا سا اثر ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو اکبر الہ آبادی کا یہ شعر بار بار سنایا کہ
تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. یعنی خشت ہوتی ہے اینٹ، اور اینٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو بھٹے پہ پتہ ہے نا، پہلے اس کا وہ بناتے ہیں سانچے میں، اس کا ایک مٹی سے وہ کچی اینٹ بنتی ہے، پھر اس کچی اینٹ کو جا کے بھٹے میں رکھ کر پھر وہاں وہ آگ دکائی جاتی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے دن پکتی رہتی ہے، دھواں چمنی سے نکلتا رہتا ہے، اور پھر آخر جناب وہ جب پک کے تیار ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھٹا بند کر کے تو وہ اینٹ، اب وہ پکی اینٹ ہو گئی ہے. وہ پہلے کچی اینٹ تھی، اس کے اوپر 4 اینٹیں رکھیں گے نیچے سے بیٹھ جائے گی، لیکن جب وہ پکی ہو جاتی ہے تو آپ کتنے بڑے بڑے پلازے کھڑے کر دیتے ہیں. تو یہ کچی اینٹ اور پکی اینٹ کا فرق ہے. تو وہ یعنی اس کی طرف یہاں پہ اشارہ. اچھا، وہ پٹھا بیٹھ گیا فلانے کا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے بڑی محنت سے وہ ساری اینٹیں وہاں پہ لگائی تھیں، اور آگ دہکانے کا مرحلہ تھا کہ کسی وجہ سے وہ سارا سٹرکچر بیٹھ گیا، تو وہ ساری محنت، وہ جو اس نے سانچے میں سے وہ بنائے تھے نا، وہ سارے بیٹھ گئے، تو وہ ساری گویا مٹی ہو گیا، ساری محنت بیٹھ گئی، پٹھا بیٹھ گیا. تو اب اس چیز کو انہوں نے یعنی بیان کیا، تو خاک میں مل اور آگ میں جل. یعنی اب وہ جو خشت بننے کا عمل ہے وہ تو آپ نے دیکھا، تو یہی کام تمہیں کرنا پڑے گا. انسان تمہیں خاک میں ملنا پڑے گا. اب خاک میں ملنے کا مطلب ایک تو یہ بوریا نشین ہو جانا، یہ بھی خاک میں ملنا ہے کہ نہیں ہے. جیسے ایک بندہ گھر سے رابانیت اختیار کر لی تو دنیا ترک کر دی، خاک میں مل گیا نا. یہ بھی ایک خاک میں ملنے کا عمل ہے. اور ایک خاک میں ملنے کا عمل یہ ہے کہ آپ کو لوگوں نے پتھر مارے، آپ کو لوگوں نے گالیاں دیں، آپ کا جو ہے نا لوگوں نے دیکھتے انگاروں پہ آپ کو لٹا دیا، چپتی ہوئی باتیں کی، آپ نے انہیں سیدھی بات کی، انہوں نے اس کو ٹیڑھا بنا دیا، انہوں نے آپ سے جھگڑا کیا بالباطل، یعنی بے تکا جھگڑا. آپ کی معقول باتیں انہوں نے رد کر کے اپنی نامعقول باتیں اپنے بیانیے آپ پر مسلط کر دیے. تو یہ بڑی کڑن ہوتی ہے. آپ کی معقول بات کوئی نہ مانے، بیٹا نہ مانے، بیوی نہ مانے، بھائی نہ مانے، تو کڑن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو جب آپ ایک دعوت لے کے کھڑے ہوں گے، کسی کے پاس جائیں گے، تو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ نے ایک کتاب پڑھی، آپ کی دنیا بدل گئی، آپ کو لگا یار کیا کتاب ہے، وہ آپ لے کے اپنے بھائی کے پاس گئے، انہوں نے پڑھی، انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں؟ کوئی خاص بات تو نہیں ہے. تو آپ کی ساری امیدوں پہ اس نے اوس ڈال دی. آپ کی نظر میں وہ ایٹم بم تھا، اس نے اسے مٹی بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو جو آپ کا حشر ہوا، تو یہ خاک میں ملنے کا عمل ہے. تو ایک خاک میں ملنے کا عمل یہ ہے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل. یہ اپنے بیگانوں کی باتیں سن کے کلیجہ کو گویا انگاروں پہ رکھ دیا گیا. آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. جب آپ کچے لوگ اپنے ساتھ جمع کر لیں گے تو جب رجیم چینج کا پروسیس رہ جائے گا، رجیم چینج کے پروسیس میں سارے لوٹے ہو جائیں گے، اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ لوٹوں کی منڈی لگی ہوئی تھی، تو پاجی آپ نے کیا لگایا تھا؟ یعنی یہ لوٹا لڑک کے میری طرف آ جائے تو سونے کا ہے، یہ لڑک کے ادھر چلا جائے تو لوٹا ہے. تو لوٹے کا کام تو لڑکنا ہے. تو آپ نے لوٹے کو پہلے جو ہے لوٹا گری سے نکالنا تھا، اس کو کوزا بنانا تھا تاکہ وہ لڑکے نہ، اس کا پیندہ ٹھیک کرنا تھا تاکہ وہ الٹے نہ. تو یہ تربیت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ وہ چیز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ آپ بس صبر کیجئے صرف ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. اس کا مطلب کہ دل آپ کا بھی چاہے گا کہ یہ بڑے بڑے الیکٹیبلز آپ کی طرف آ جائیں، لیکن آپ نے اپنے دل کو روک کر رکھنا ہے صرف ان لوگوں کے ساتھ جو بے شک مشہور نہ ہوں لیکن اللہ والے ہوں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. ان سے آگے مت دیکھیے. تو لیڈر کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. لیڈر کا تو سب سے بڑا اس کو جو ہے نا اس سکون جو ملتا ہے، جلسہ کتنا بڑا ہوا، اس کو سکون ملتا ہے ممبرز کتنے ہو گئے، اس کو سکون ملتا ہے کہ میری پیچھے فالوئنگ کتنی ہو گئی ہے. جیسے لائکس دیکھ کے سکون ملتا ہے نا، آپ نے ایک پوسٹ کی ہے، لائکس آپ کو کتنا سکون دیتی ہیں. تو اسی طرح لیڈر کا مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ یہ بات جو یہاں پہ سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ بغیر تربیت یافتہ لوگ اگر آپ لے کے چلیں گے تو منہ کی کھائیں گے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے.
ان خام دلوں کے عنصر پر، یہ کچے پکے لوگ اگر آپ اپنے ساتھ جوڑ لو گے، اس پر بنیاد نہیں رکھنی ہے، اس پر تعمیر نہیں اٹھانی ہے، کچے پکے لوگوں کو جمع کر کے اگر کوئی کام شروع کیا جائے، خاص طور پر انقلاب کا کام، تبدیلی کا کام، جہاں تصادم کا شدید ترین مرحلہ آنا ہے. اب یہ جملہ ایک ہے، اس کی میں تشریح کروں، یعنی آپ اسے سمجھ لیں، آپ نظام بدلنے چلیں، جو نظام ہے اس میں کسی کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. آپ بولے بادشاہ ہو کہ وہ بس آپ کو ہینڈسم دیکھ کر تو وہ نظام بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ جناب بندہ بڑا لائق ہے، نہ، وہ تو آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے. جہاں جا کے آپ اس لائن سے ہٹیں گے وہاں کلیش پیدا ہوگا، صفحہ پھٹ جائے گا، صفحہ پھٹ جائے گا، صفحہ موجود نہیں رہے گا، اور وہاں آپ کے ساتھ کچے لوگ ہوں گے. اب یہ بات ہر طرح سے سمجھ لیجئے. دیکھیں، اس معاملے میں آپ تصادم کو بائی پاس نہیں کر سکتے. اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں تو تصادم کو بائی پاس نہیں کر سکتے. یہ تصادم ہونا کب ہے؟ ایک یہ کہ آپ اقتدار میں تصادم کے بعد آئیں، تصادم سے پہلے اقتدار میں آئیں ہی نہ. جیسے حضور کو بادشاہت کی پیشکش ہوئی، آپ نہیں آئے، بادشاہ بعد میں بن گئے، ٹھیک ہے، سارا اختیار آپ کے پاس آ گیا، لیکن وہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد، مخالفت بالکل ختم کر دینے کے بعد، کچل کر رکھ دینے کے بعد. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چلیں الیکشن لڑیں، زیادہ سیٹیں حاصل کریں، آ جائیں، لیکن یاد رکھیں تصادم پھر بھی ناگزیر ہے. یہ تصادم مصر میں بھی ہوا اور وہ انقلابی مارے گئے، مرسی جو ہے شہید ہو گئے. یہ تصادم ترکی میں بھی ہوا، حالانکہ وہ کوئی انقلاب نہیں تھا وہاں پہ، ہلکا سا، یعنی انہوں نے تھوڑا سا لائن سے اٹے تھے، تصادم وہاں بھی ہو گیا، لیکن وہاں عوام ساتھ نکل آئی تو وہ جو بھی بیرکوم میں واپس جانا پڑ گیا، ناکامی ہوئی. تو وہ چیز تو ایک دفعہ آ کے کھڑی ہو گئی سامنے، یہاں بھی رجیم چینج ہو گئی. تو یہ سمجھ لیجئے، یہ وہ دینی جماعتیں بھی ساری جو سمجھ کے ذریعے سے پرامن طریقے سے تبدیلی آ جاتی، تبدیلی پرامن طریقے سے نہیں آتی. یہ کیوں؟ یہ جن لوگوں کا مفاد ہوتا ہے اس باطل نظام کے اندر، وہ کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں آپ کو اقتدار یا تبدیلی نہیں لانے دیتے، یہ کلیش ہو کے رہتا ہے. تو اس کلیش کے لیے آپ کے پاس تو نہ بندوقیں، نہ آپ کے پاس جو ہے نا وسائل ہیں جو ان کے پاس ہیں. تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ کوالٹی کارکن جو نہ بکے نہ جھکے، جو انگاروں پہ لیٹ جائے لیکن یو ٹرن نہ لے. تو یہ کس سے پیدا ہوگا؟ یہ اس تصادم سے پہلے آپ نے ان مراحل سے گزار کر اسے تیار کرنا ہے. تو تصادم ناگزیر ہے. جو یہ سمجھتا ہے تبدیلی بغیر تصادم کے آ جائے گی، وہ جنت الحمقاء میں رہتے ہیں. وہ اپنی ایک اس نے جو خیالی جنت ہے جس میں وہ رہتے ہیں، وہ حقیقی دنیا کا سپاہی نہیں ہے. پہلی تو یہ بات ہو گئی. اس سے پھر یعنی بنیادی آپ نے غلط سمجھ لی کہ بھائی بغیر تصادم کے تبدیلی آ جائے گی، تو پھر تو آپ نے عمارت ہی غلط اٹھائی نا، خشت اول ہی غلط ہو گئی. آگے چلیے. تو شدید ترین مرحلہ آنا ہے. تو ظاہر بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ناکامی کا سبب پہلے ہی سے خود فراہم کر لیا ہے. اس لیے کہ کچے پکے لوگوں کے ہاتھوں کامیابی کا کوئی امکان ہی نہیں. اس کام کے لیے بہت پختہ لوگ، بہت مضبوط لوگ درکار ہیں. اسی کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے، یعنی یہ بات سمجھانے کے لیے علامہ اقبال، یعنی وہ تو اکبر کا شعر تھا، تو علامہ اقبال جو اپنے آپ کو، ان کو اپنا مرشد مانوی مانتے ہیں، تو اس مضمون کو اقبال نے کیسے باندھا؟ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو انتہائی تیز تلوار ہو گئی ہے. پہلے کیا تھا؟ مٹی کا انبار تھا، وہی خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تو مٹی کا ایک انبار تھا، یعنی اس کو کسی نے ادھر موڑ لیا ادھر موڑ لیا، بڑی آسانی سے مڑ جائے گا، وہ حکم کا پابند. لیکن یہ کہ جب آپ نے اسے پختہ کر لیا تو اب وہ سیسا اپنی ذات میں سیسا پلائی دیوار ہے. اب کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتا. شدت پسند کا اصل میں یہ مطلب ہے نا، یہ شدت پسندی درکار ہے کہ بندہ جو ہے نا ہٹ دھرم ہو. جیسے دھرم پر بندہ ہٹ کا پکا ہوتا ہے نا،
اس طرح اپنے موقف کی جو اس کے اندر حقانیت اتنی واضح ہو کہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، اپنی بات سے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہ ہو، یہ پختگی اس کے اندر آنی چاہیے۔ پختہ ہونا لازم ہے، خام لوگوں سے کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ میں اس بات کو بغرض تفہیم یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ ریت کے بڑے بڑے گولے بنا لیں اور پھر انہیں کسی دروازے یا کھڑکی کے شیشے پر پوری قوت سے دے ماریں تو شیشے کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، اس میں تو بال بھی نہیں پڑے گا، ہاں آپ کے پھینکے ہوئے ریت کے گولے بکھر جائیں گے۔ لیکن اسی ریت کو آپ بھٹی میں پکا کر پختہ اینٹ بنا لیں، پھر اس اینٹ کو شیشے پر دے ماریں تو نتیجہ برآمد ہوگا، شیشہ کھیل ہو جائے گا۔ علامہ نے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی مؤثر انداز میں فارسی میں اسے خوب ادا کیا ہے۔ یوں سمجھے کہ اس میں 3+3 کے مراحل کو ایک ایک مصرے میں سمو دیا ہے۔ یہ 3+3 یہ کدھر سے میتھمیٹکس، ایک تو یہ ہماری جان نہیں چھوڑتا ہے جدھر جائیں میتھ بیچ میں آ جاتا ہے، وہ اکنامکس پڑھنے جائیں یہ سوچ کے کہ یار چلیں اس میں تو کم از کم میتھ نہیں ہوگا، تو ادھر بھی اسٹیٹسٹکس آ جاتی ہیں اور وہ اس سے بھی بڑی مصیبت ڈال دیتی ہیں۔ بھائی اب تو جدھر بھی جائیں میتھ ساتھ ہے، اب انقلاب میں بھی میتھ آ گیا، 3+3 یہ کیا ہے جی 3+3؟ یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ انقلابی مراحل جو ہیں وہ 3+3 یعنی 3 ہیں اصل میں پیسیو ریزسٹنس کے دور کے اور 3 ہیں ایکٹیو ریزسٹنس کے دور کے۔ تو وہ جو پیسیو ریزسٹنس کے دور کے 3 مراحل ہیں وہ بھی بیان کر دیے اس ایک مصرے میں، اور دوسرے مصرے میں ایکٹیو ریزسٹنس کے مراحل جو ہیں وہ بیان کر یہ 3+3 یہ ہے۔ تو وہ کیا ہے جی شعر؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ اس کا ترجمہ کر لوں پہلے، میرا خیال ہے با نشہ درویشی یعنی وہ جو درویشی کا جو ہے نا چکر یا وہ جو بھی چلہ یا جو بھی آپ اسے وہ کہیں کہ اس میں در ساز و دمادم زن اسی میں لگے رہو، درویشی کا چلہ کاٹتے رہو اور یہ چلہ آپ کو پختہ کر دے گا۔ چون پختہ شوی خود را، چون پختہ شوی جب تم پکے ہو جاؤ، یعنی اس درویشی کا عمل جب تمہیں پکا کر دے، اب خود را بر سلطنت جم زن، اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، یعنی وہ پہلے آپ نے گولا بنانا ہے، وہ گولا پختہ ہو گیا تو پھر اب اسے کھڑکی کے شیشے پہ مارنا ہے، تو اپنے آپ کو درویشی کے ذریعے سے پختہ کرو۔ وہ درویشی کیا ہے اس کی وضاحت بعد میں ہوگی، لیکن درویشی کے ذریعے سے اپنے آپ کو پختہ کرو، جب پختہ ہو جاؤ گے تو اب اپنے آپ کو شیشے پہ دے مارو، یعنی شیشہ یہاں پہ سلطنت جم ہے۔ سلطنت جم کے ساتھ جام جم بھی آتا ہے، جام جم کا پتہ ہے؟ وہ جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے، وہ والا جام جم، اور لے آئیں گے بازار سے گھر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ غالب صاحب فرماتے ہیں کہ جام سفال مٹی کا پیالہ یہ والا ٹوٹ گیا تو اور مل جائے گا آنے دو آنے کا، کوڑی دو کوڑی کا، اور لیکن جام جم تو دنیا میں جم کا جام تو ایک ہی ہے دنیا میں، وہ ٹوٹ گیا تو کدھر سے لائیں گے، اس لیے میرا مٹی کا پیالہ اچھا ہے جام۔ یہ جمشید بادشاہ بہت بڑا بادشاہ، تو ایک تو اس کا جام غالب کو پسند آیا، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ سلطنت جم یعنی جمشید کی سلطنت پر دے مرو۔ جو آج کا کوئی جمشید ہوگا، جمشید نہیں ہوگا تو جمشید کے ملک کا پرویز ہوگا، ٹھیک ہے نا، کوئی تو ہوگا، تو کوئی فرعون ہوگا مصر والا، تو اس پر آپ نے اپنے آپ کو دے مارنا ہے، لیکن کچا نہیں مارنا ہے، کچیاں آنکھیاں نہیں ماریا جانا ہے۔ کچیاں آنکھیاں تو پتہ ہے یہ کوئی گیدڑ کی کہانی ہے یار، بڑے مطلب لطیف حقائق سے بے خبر لوگ وہ کہتے ہیں نا گیدڑ نے کوئی تماشا، مطلب بیٹھے تھے گیدڑوں کی محفل تھی تو اس نے یا اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہے، اب بیگم کے سامنے تو ہر بندہ شیر ہوتا ہے، گیدڑ بھی شیر بن کے ذرا سوچ رہا تھا، تو اس نے کہا یہ جو شیر ہوتا ہے یہ بڑے شکار وکار کرتا ہے، ہم اس کے مارا ہوا کھاتے ہیں، تو یہ کیسے یہ ہوتا ہے؟ تو کسی بڑے بزرگ گیدڑ نے اسے بتایا کہ یار یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، اور شیر جو ہے نا وہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے
پھر اسے گھورتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، پھر اس کی دم ہلنے لگتی ہے، پھر اس کا پورا جسم اینٹ جاتا ہے، اور پھر وہ شکار پہ جھپٹتا ہے اور اسے یعنی آنے واحد میں جو ہے نا اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں. تو یہ وہی چوں پختہ شوی خود بر سلطنت جمزن. تو اب یہ ہوا کہ اس نے کہا، وہ گھر گیا، بیگم کو سمجھایا کہ بھئی یہ اصل میں منہج ہے شکار کرنے کا، تو میں اب شکار کروں گا تو یعنی مجھے تو نہیں سمجھ آئے گی کہ آنکھیں لال ہوئی ہیں، دم ہلی ہے یا نہیں ہوئی، تو تم مجھے اشارے کرتے جانا. وہ جیسے ہوتے ہیں نا وہ توپچی، اس کو وہ بتاتا ہوتا ہے جو آگے بیٹھا ہوتا ہے، تو اس طرح تم مجھے سمجھاتے جانا اور پھر میں اس پہ جھپٹوں گا شکار پہ. تو وہ کہیں اس کے ہتھے شیر چڑھ گیا، سویا ہوا تھا شیر. تو اس نے کہا چلیں پہلا شکار شیر ہی کا کرتے ہیں. اور وہ ادھر گیا، اس نے چکر شکر کاٹے. اب شیر سویا ہوا ہے، چکر لگا رہا ہے. پھر کچھ چکروں کے بعد جب وہ ذرا تھوڑا سا اس کے مسل ذرا ہو گئے عادی، تو اب اس نے دیکھا گدڑی کی طرف، اس سے پوچھا کہ بھئی اشارے سے کہ بھئی میری آنکھیں سرخ ہوئیں. کئی دفعہ پوچھا، اس نے کہا نہیں ہوئی. آخر وہ بھی تنگ آ گئی، انہی کدھر تھی، لیکن اس نے بس تنگ آ کے کہا ہو گئی ہیں، آنکھیں سرخ ہو گئی. دم ہل رہی ہے، اس نے کہا ہل رہی ہے، لہرا رہی ہے. اب یعنی وہ پورا راڈار آن ہو گیا. تو اب اس نے چھلانگ لگائی شیر کے اوپر. اس کی اپنی کوئی انسٹنکٹس ہوں گی، وہ ذرا تھوڑا پہلے ہی ہوشیار ہو گیا. اس نے آتے ہوئے ایک باڈی دیکھی اپنی طرف، اس نے ایک تھپڑ مارا تو وہ گدڑ صاحب پر پڑے ہوئے کئی کلابازیاں کھا کے مٹی میں رل گئے. تو اٹھے، ذرا اپنے آپ کو جھاڑا اور گدڑی کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ آپ نے کچی آنکھیاں مروایا ہے. یہ ہوتی ہیں کچی آنکھیاں. تو یہاں ہمارے بہت سے عظیم لیڈر جو ہے نا کچی آنکھیاں مارے جاتے ہیں بھائی، کچی آنکھیاں مارے جاتے ہیں. اور یہ صرف یہ کوئی ایک خان صاحب کا المیہ نہیں ہے، یہ ہمارے آپ اگر پوری یہ پچھلی صدی کی تاریخ اپنی دیکھیں تو سب ہم کچی آنکھیاں ہی مارے گئے، سب کچی آنکھیاں مارے گئے. شارٹ کٹ ہے نا، اس شارٹ کٹ کے چکر میں مارے گئے. تو بانشاہ درویشی در ساز و دما دمزن چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جمزن. پہلا مرحلہ ہے تیاری کا. اس کے لیے درویشی چاہیے، فقر چاہیے، خاک میں ملنا پڑے گا، آگ میں جلنا ہوگا، آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا پڑے گا. آپ کی مرضی ہے کہ ان الفاظ کو شاعری سمجھیں، تو شاعری اگر سمجھ رہی ہے تو پھر کانوں میں رس گھولیں اور ثواب کی امید رکھیں. اگر ان کے پیچھے کوئی وزڈم آپ کو نظر آتی ہے تو پھر اس پر ذرا غور فرمائیں کہ یہ پھر شاعری نہیں ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے. اس کے بغیر چینج نہیں آئے گی. تو پھر سنیے، درویشی چاہیے، فقر چاہیے، خاک میں ملنا پڑے گا، آگ میں جلنا ہوگا، آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا ہوگا، نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہوگا. ان سب سے گزر کر جب پختہ ہو جاؤ، چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جمزن، تو پھر اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو. یعنی اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ بس اپنی ذاتی اصلاحی کو مقصود و مطلوب بنا لو، اپنے کو کوچتے مانتے رہو، اپنے خانقاہی نظام ہی میں لگے رہو، نسلاً بعد نسلین وہی نظام چلتا رہے، اور ایک مسلمان کا خانقاہی مزاج ہی پختہ تر ہوتا چلا جائے اور میدان میں آنے کا مرحلہ ہی نہ آئے، بلکہ وہ نظروں سے بالکل اوجھل ہو جائے. تیاری ضرور کرو، بلکہ تیاری کے بغیر میدان میں آ گئے تب مار کھاؤ گے. لیکن یہ کہ تیاری ہوتی رہے، باطل کے خلاف نبردآزماں ہونے کا خیال دل میں نہ آئے، تو وہ تیاری بیکار ہو جائے گی. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ واقعہ یہ ہے کہ علامہ نے 3+3 6 مراحل کو اس ایک شعر میں بڑی جامعیت کے ساتھ سمو دیا ہے. پہلے مصرعے میں تمہیدی مراحل خاص طور پر تربیت و تیاری کا ذکر آ گیا، اور دوسرے مصرعے میں تکمیلی مراحل میں آخری مرحلے مسلح تصادم کا بیان آ گیا. چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جمزن. بس ان اشعار کے حوالے سے تربیت و تیاری کی اہمیت واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے. لیکن اور اس کا ہدف بھی معین ہو جاتا ہے، یعنی تربیت کر کے کرنا کیا ہے، آخری بات کیا ہے.
اب اس میں جو یہ فقر کی بات آئی ہے، فقیری درویشی کی بات آئی ہے، خاک میں ملنے کی بات آئی ہے، آگ میں جلنے کی بات آئی ہے، آج کے سارے انقلابی، کیا دینی کیا لبرل، سارے دیکھ لیجئے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے کوئی نہیں تیار۔ میری نوکری چلی جائے، نہیں، اس پہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ میرا کاروبار بیٹھ جائے، نہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مجھے کوئی گزن پہنچے، میرے گھر کو آگ لگ جائے، نہ، وہ کام کیوں کروں؟ اور یہ سب کہتے ہیں یہ مکی دور میں، بھائی مکی دور میں ہی یہ سب ہو رہا تھا۔ خباب ابن الارت کے پیسے مکی دور میں روکے گئے تھے، ان کو دیکھتے انگاروں پہ مکی دور میں لٹایا گیا تھا۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پر مکی دور میں گھسیٹا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جو مار پڑی تھی مکی دور میں پڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر جو ہے وہ ڈال کے تو وہ اس کو بل دے کے اتنا ٹائٹ کر دیا گیا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑیں، وہ مکی دور میں ہوا تھا۔ زندگی اجیرن مسلمانوں کی مکی دور میں کی گئی ہے۔ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں کھائے ہیں۔ سوشل بائیکاٹ، کوئی کاروبار نہیں، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں، مکی دور میں ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے مکی دور۔ یہ مکی دور کدھر ہے بھائی؟ آپ نے جس دور کا نام مکی دور رکھا وہ آپ نے خود اپنے لیے ایک پھکی دور بنایا ہے۔ آپ کی دنیا پوری طرح احترام سے آرام سے چلتی رہے، آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہ آئیں، اس کو عنوان دیں مکی دور کا۔ جو سوچیں یہ مکی دور ہے یا پھکی دور ہے، اور یہ پھکی آپ کسی اور کو نہیں دے رہے، اپنے آپ کو کھلا رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ تو کون سی تربیت ہوگی؟ یہ والی نہیں، تو وہ جو اندر ایک پیاس پیدا، مطلب ایک گلٹی ہوتا ہے نا آدمی، پتہ لگتا ہے نا کچھ غیر شعوری طور پہ بھی پتہ لگے کچھ غلط ہو رہا ہے، تو اب اس کو پھر کمپنسیٹ کرو کس سے؟ وظیفے بڑھا دو، اوراد بڑھا دو، اشراق پڑھنا شروع کر دو، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ چاشت بھی شامل کر لو، فلانا جو ہے نا وہی۔ تو جو اصل تھا اس کو چھوڑ، یعنی کس کی جگہ پہ یہ آیا ہے؟ آپ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلے۔ اب آپ سوچیں جب پہلے ہی مرحلے میں یہ سارے مراحل آپ پر آنے ہوں تو کوئی شاہ محمود قریشی آپ کے ساتھ آئے گا؟ کوئی الیکٹیبل آپ کے ساتھ آئے گا؟ یہ خدائی بیریئر ہے، چھانٹی ہے کہ پھر گند آپ کی طرف نہیں آئے گا، پھر زر خالص ہی آئے گا۔ تو یہ سمجھ لیجئے، اصل میں نے اس لیے کہا تھا یہ شاعری نہیں ہے۔ تو خیر وہ تو جو بھی تھا ایک کیا کہتے ہیں عمل تھا، پروسیس تھا، تمام ہوا، سیاسی پروسیس تھا، مکمل ہوا۔ سیکھنے کا جس نے سیکھنا ہے وہ سیکھ لے گا، جس نے نہیں سیکھنا وہ نہیں سیکھے گا۔ وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ نشانیاں آتی ہیں ان کے رب کی طرف سے حالات و واقعات میں، لیکن وہ اس سے سیکھتے نہیں ہیں، اعراض ہی کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن جو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک سبق سیکھ لے۔ لیکن اصل مسئلہ تو دینی جماعتوں کہنا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مکی دور، کون سا مکی دور آپ نے؟ آپ تو اپنی نوکریاں پکیاں کر رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار پھیلا رہے ہیں، تو فقیری کہاں آئے گی؟ درویشی کیسے آئے گی؟ چلیں، اس تربیت کے ضمن میں وہ بات بھی پیش نظر رکھنی ضروری ہے جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی اور آج بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر اشتراکی انقلاب لانا پیش نظر ہے تو اس فلسفے میں روحانی و اخلاقی اقدار سرے سے موجود نہیں ہیں، لہذا اس کے لیے کارکنوں کی مادی تربیت کافی ہے۔ لیکن اگر اسلامی انقلاب لانا مقصود ہو تو اسلام کی جڑ اور بنیاد ہی روحانیت ہے، اخلاقیات کو اس میں اساسی اہمیت حاصل ہے۔ لہٰذا جب تک کارکنوں کی تربیت میں یہ چیزیں نہ آئیں، جب تک وہ ان دونوں اقدار کا پیکر نہ بن جائیں، ایک طرف وہ قربانی اور ایثار اور خاک میں مل اور آگ میں جل اور یہ اور وہ سارا، اور دوسری طرف تعلق مع اللہ، اللہ سے جڑنا، جب تک یہ دونوں چیزیں ان میں جمع نہ ہو جائیں، یہ دونوں اقدار کے پیکر نہ بن جائیں، تو پیش نظر انقلاب میں کہاں سے وہ اقدار آ جائیں گی؟ پہلے سے اگر وہ تربیت نہیں ہوگی تو انقلاب آنے کے بعد کدھر سے آئیں گی؟
اور کہاں سے وہ ابعاد یعنی ڈائمنشنز آ جائیں گے جو اس نظام کے لازمی اجزاء میں سے ہیں جو آپ قائم کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا بنیادی طور پر فرق واقع ہو جائے گا. ایک تربیت وہ ہے جو کسی دنیاوی اور مادی انقلاب کے لیے کافی ہے، اور ایک تربیت وہ ہے جو اسلامی انقلاب کے لیے درکار ہے. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کمیونسٹ ریولوشن کے لیے اور طرح کے کارکن چاہیے، اور جن کے اندر تحریکیت زیادہ ہو، ہلا گلا ہو، یا مارے کھانے کا جذبہ ہو، قربانیاں دینے کا جذبہ ہو، مر جانے کا ہو، سب کچھ لٹا دینے کا ہو، تو وہ کمیونسٹ انقلاب تو لے آئیں گے. تو اسلامی انقلاب کے لیے وہ بھی چاہیے جو کمیونسٹ انقلاب کے لیے چاہیے، لیکن اس سے مزید آگے یہ کہ یہ سارا کچھ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے لیے ہو. موٹیو یہ ہو اللہ راضی ہو جائے، یعنی اللہ سے ایک تعلق، اور یہ آپ کی اس روحانیت کو مضبوط کرے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پتہ ہے؟ کہ آپ نے پری ریولوشن تو فقر و فاقہ اختیار کر لیا، لیکن پوسٹ ریولوشن آپ عیاش بن جائیں گے. کمیونسٹ ریولوشن کے ساتھ کیا ہوا؟ فرینچ ریولوشن کے ساتھ کیا ہوا؟ وہی لوگ جو پری ریولوشن جو تھے وہ فقیر تھے، ریولوشن آ گیا اس کے بعد آپ ان کی زندگیاں بدل میں وہ اب اور چیزیں بن گئے. ایک نئی پارٹی آ گئی جو بھوکھی تھی، پہلے پھر رجے ہوئے چور تھے، اب بھوکے چور آ گئے. یہ اب کفن بھی لے جاتے ہیں. وہ پہلے والا تو صرف کفن چور تھا، یہ بعد والا چمڑا چور بھی نکلا. تو پھر یہ ہوگا. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اسلامی انقلاب کے لیے جو چیز لازمی ہے، یعنی ایک طرف وہ والی تربیت کہ جو ہر ریولوشن کے لیے درکار ہے، اور دوسری طرف اس کے ساتھ روحانی تربیت، اعلیٰ اخلاقی اقدار. تو اب جناب آ جائیں انقلابی تربیت کا ہدف. یہاں تک کیا چیز سامنے آئی ہمارے؟ اہمیت، یعنی اس کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا. اہمیت واضح کی. تو اب اس کا ہدف کیا ہے، یعنی یہ تربیت کے آپ حاصل کیا کریں گے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو حزب اللہ وجود میں آئے گی، یعنی اللہ کی پارٹی، اس کے متعلق پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ اس حزب اللہ کے سامنے ہدف کیا ہے. اگر ہدف اسلامی انقلاب ہے تو لازماً پھر غور کرنا ہوگا کہ اس کے لیے کس قسم کے کارکن درکار ہیں، وہ نقشہ کیا ہے جس کے مطابق کارکنوں کو جد و جہد کرنی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کسی مہم کے لیے ایک ہدف یعنی ٹارگٹ معین کیا جاتا ہے، پھر اسی کی مناسبت سے اسباب و وسائل مہیا کیے جاتے ہیں. یہ بھی طے کرنا ہوتا ہے کہ اس مہم کے لیے کس نوع کے اوصاف اور صلاحیتیں رکھنے والے کارکن اور کس قسم کی سیرت و کردار کے لوگ درکار ہیں. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں چند مزید باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ باتیں سمجھنے سے پہلے یہ جو بات یہاں سمجھائی گئی ہے، اس کے لیے مطلب ایک مثال ہم سامنے رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے آپ نے ایک نظام تعلیم وضع کرنا ہے کسی ملک کا. تو آپ نے اس ملک کے لیے ضرورتیں دیکھنی ہے نا کہ کس قسم کے آپ لوگ، یعنی آپ کو اسکلڈ لیبر چاہیے، کیا چاہیے. تو آپ کے سامنے آپ کو جج چاہیے، آپ کو قاضی چاہیے، آپ کو مسجدیں چلانے کے لیے علماء چاہیے، ائمہ مساجد چاہیے، آپ کو ACDC چاہیے، یہ سارے لوگ چاہیے نا آپ کو. اب آپ نے جو نظام تعلیم بنانا ہے وہ ایسا بنانا ہے کہ جس سے یہ لوگ نکلیں، یعنی اس سے علماء بھی پیدا ہو رہے ہوں، اس سے وہ لوگ بھی پیدا ہو رہے ہوں کہ جو انتظامیہ میں جا سکیں، وہ لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ جو پوری بیوروکریسی کو سنبھال سکیں، وہ لوگ بھی نکل رہے ہیں جو سیاسی معاملات کو سنبھال سکیں، وہ لوگ بھی نکلیں جو آپ کو میڈیکل فیسلٹیز دے سکیں. تو یہ پورا نظام تعلیم جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کو ڈیزائن کرنا ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ اگر آپ اخلاقی تربیت نہیں دیں گے تو پھر یہ کرائسس پیدا ہو جائے گا کہ کوئی آدمی اپنی ڈیوٹی پوری، اپنا کام جانتا ہوگا، لیکن اس کام کی بنیاد پر وہ دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنے کے چکر میں ہوگا، جسے ہم رشوت لینا دینا کہتے ہیں، یا جو بھی پھر ہیرا پھیریاں ہوتی ہیں. پٹواری فرد نہیں دے گا جلدی جب تک اس کی جیب نہیں گرم کریں گے. ڈاکٹر صاحب جو ہے نا OPD پہ نہیں بیٹھیں گے، یا بیٹھیں گے تو وہ اپنے پرائیویٹ اس کا دے دیں گے ٹائم کہ جی وہاں پہ آنا، شام کو آنا، ابھی تو آپ ذرا یہاں پہ تو وقت نہیں ہے، آپ کو تسلی سے دیکھیں گے. تو
تو ٹیچر صاحب جو ہے نا وہ کلاس میں ٹرخائیں گے اور کہیں گے شام کو بچے کو میرے پاس بھیجنا ہے، اس کو زیادہ تیاری کرانے کی ضرورت ہے. تو مطلب ہر طرف تھانے دار صاحب جو ہیں جو حرکتیں کریں گے وہ آپ کو پتہ ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ نے اگر اس کے ساتھ کامن طور پر روحانی تربیت کا بندوبست نہیں کیا تو جو بھی کارکن آپ نے پیدا کر دیے وہ اپنے فیلڈ میں تو چلے کام اپنا جانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی پھر وہ سارے حربے بھی جانتے ہیں جو جن کو ہم عرف عام میں بدماشیاں کہتے ہیں. تو یہ تو سارا انحصار ہوگا نظام پر، اب یعنی نظام تعلیم پر. اب یہاں پہ آپ کو ایک اسپیسیفک ہدف کے لیے بندے چاہیے. ہدف کیا ہے جی؟ انقلابی کارکن پیدا کرنا. اب اس انقلابی کارکن کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو کیسے بندے چاہیے؟ سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ آیا ہے کونو ربانیین، یعنی اللہ والے بنو، رب والے بنو. ربانیین رب والے، اللہ والے بنو. ہم یہ کہتے ہیں نا فلانا بڑا اللہ والا ہے، تو یہ اللہ والا کیا ہوتا ہے؟ جب تک اللہ والے وجود میں نہیں آئیں گے اسلامی انقلاب کا کوئی سوال نہیں. سر اگر ان باتوں پر آپ یقین کر لیں تو پھر جب کوئی شخص اللہ والے پیدا کیے بغیر نعرے لگاتا ہوا آپ کے سامنے آئے گا تو آپ بڑی آسانی سے پیشن گوئی کریں گے کہ یہ شخص فیل ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ یہ دیکھتے ہوں کہ اس کو ان باتوں کا پتہ ہے اس کے باوجود پرواہ نہیں کر رہا تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ دجال ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے. جب تک اللہ والے وجود میں نہیں آئیں گے اسلامی انقلاب کا کوئی سوال نہیں. محض عسکری تربیت ہو، یعنی فوجی تربیت جسے کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں مجاہدین جو بنائے گئے تھے ان کو دی گئی. محض ڈسپلن کی عادت ہو جیسے فوجیوں میں ہوتی ہے، ایسی جماعتوں میں بھی ہو جاتی ہے. بعض جماعتیں بڑی منظم ہوتی ہیں جی، بڑی منظم جماعت ہے. اور محض چلت پھرت ہو، یعنی حرکت، تحریک، جلسے، جلوس، جھنڈے، جھنڈیاں اور یعنی بڑی سیاسی ایکٹیویٹی، یہ ساری چلت پھرت میں آ جائے گا. محض حرکت ہو تو ان چیزوں سے انقلاب نہیں آتا، خواہ ان چیزوں کی وجہ سے کسی خاص وقت میں کوئی سما بن جائے. سما بن جائے گا، انقلاب نہیں آئے گا. اور لوگ مرعوب ہو جائیں، لوگ ڈر جائیں کہ واقعی چینج آ رہا ہے، یا یہ کہ لوگ اس کے قائل ہو جائیں کہ لگے انہیں کہ چینج آ رہا ہے. نہیں ہوگا. لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. اس کام کے لیے اللہ والے درکار ہیں، جس کے لیے ایک اور آیت میں لفظ آیا ہے ربیون. یہاں پہ ایک جگہ پہ ربانیین اور دوسری جگہ ربیون. فرمایا وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. اور کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر ربیون یعنی اللہ والوں نے جنگ کیے، قتال کیا ہے، تو ان پر ان مصیبتوں کی وجہ سے جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، نہ پست ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ انہوں نے دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیکے. اب آپ دیکھیے یعنی تاریخ سے یہ مثال ہے. یعنی آپ آج کے کسی لیڈر کو کیا آپ دوش دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلوص و اخلاص میں تو کوئی کمی نہیں تھی نا. وہ جو ساتھی لے کے آئے وہ ان تربیتوں سے نہیں گزرے تھے. دیکھیں نا، انہیں ذرا سی تکلیف مطلب بھوک لگی تو پتھر باندھنے کی نوبت تو نہیں آئی نا، من و سلوا آ گیا. پیاس لگی تو حلق میں کانٹے تو نہیں چبھے، 12 چشمے پھوٹ گئے. دھوپ لگی تو پسینہ تو نہیں پھوٹا، صاحبان بادل بن کے آ گئے. کلہم لاڈلون. اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب یہ مرحلہ آیا نا تو پھر اب نتیجہ یہ آیا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر رب تمہارا، تو وہ ہمیں کدھر اس آگ میں جھونک رہا ہے؟ تم اور وہ جاؤ، جا کے لڑو. کوڑا جواب. اب یہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب وہ والا مرحلہ آتا ہے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ ہم گھر والوں کے ساتھ ہیں، کہانی ختم. 4 مقدمے ہو جائیں نا ساری انقلابیت نکل جاتی ہے.
یعنی ہمارے دادا خاکسار تحریک میں شامل ہوئے، بڑے وہ ایکٹیو رہے اپنے دور میں، تو مطلب اس حد تک ایکٹیو ہوئے کہ وہ لکھنؤ میں بھی جا کے قید ہوئے. وہ کوئی پتہ نہیں لکھنؤ میں کوئی سنی شیعہ فسادات تھے، تو اس کو مطلب امن و امان قائم کرنے کے لیے خاکساروں کی فورس گئی، وہ بھی گئے ادھر، پتہ نہیں کیا ہوا، وہ پکڑے گئے جیل میں رہے. تو وہ تحریکیت تو ان کی خیر ہمیشہ رہی، لیکن یہ کہ پھر انہوں نے عملاً کبھی کسی تحریک میں حصہ نہیں لیا. ہمارے ایک ماموں جو ہیں وہ 77 کی تحریک، جو نظام مصطفیٰ کی تحریک تھی، اس میں انہوں نے بھی گرفتاری پیش کی. پتہ نہیں وہ 30-40 دن وہ جتنی وہ گرفتاریوں میں وہ رکھے گئے سینٹرل جیل ہری پور میں. تو جب ادھر سے رہا کے آئے تو ابھی بھی بڑا ان کا سیاسی اپروچ ہے، لیکن جلسے کی حد تک ٹھیک ہے، باقی آگے اللہ اللہ کر سکتا. ساری زندگی کی انقلابیت جو ہے نا بالکل صحیح لائن پہ پڑ جاتی ہے، وہ پھر چینج کی خواہش دم توڑ جاتی ہے. تو دیکھیں نا، یہ نظام کوئی معمولی نظام نہیں ہوتا. اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو کوئی تھوڑا سا ٹائم لے کے عمران ریاض خان کے پاس چلا جائے کہ نظام بندے کے ساتھ وہ حشر کرتا ہے جو سکھ نے جوؤں کے ساتھ کیا تھا. پتہ ہے سکھ نے جوؤں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ایک سکھ جو ہے نا، کبھی بنیان جو کبھی سیدھی پہنتا تھا، کبھی الٹی کر کے پہنتا. کسی نے پوچھا یار یہ خان صاحب کیا کر رہے ہو سردار جی، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو سردار نے کہا کہ یار او جواں بوتیاں پی گئی نے، وہ مار رہے ہیں. جواں مارنے کا کہڑا طریقہ ہے سردار جی؟ کہنا تھکا کے مار. تو آپ اٹک سے ضمانت کروائیں تو چکوال والے پکڑ لیں، چکوال سے ضمانت کرائیں لاہور والے پکڑ لیں، ادھر سے نکلے میاں والی والے آ جائیں، بندہ تو ویسے ہی جناب جوں کی طرح رگڑا جائے گا. تو یہ سکھا شاہی ہے. یہ سکھا شاہی کا مقابلہ کرنا، اس کے لیے مطلب یہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. یہ جو دودھ پینے والے مجنوں ہیں جو موٹر سائیکل پہ آئیں اور کھربو بنائیں اور کئی جو ہے نا وہ اپنے فارم ہاؤس بنا لیں، یہ دبئی بھاگیں گے بھائی، یہ دبئی بھاگیں گے، یہ مقدمے نہیں بھگت سکتے. جو جیلوں میں سڑنے کے لیے انہوں نے پیسے نہیں اکٹھے کیے ہیں، عیاشی کرنے کے لیے اکٹھے کیے ہیں. تو وہ اللہ والے تھے جنہوں نے پھر جو مصیبتیں آئیں انہیں جھیلا، انہیں برداشت کیا. فما وہانوا لما اصابہم فی، پست ہمت نہیں ٹوٹی ان کی. لما اصابہم فی سبیل، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر آئی ہیں. وما ضعفوا، نہ کمزور پڑے ہیں. وما استقانوا، نہ وہ تھکے ہیں، نہ انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں. اس آیت میں جو لفظ وہن آیا ہے، وہن، واو ہے نون وہن، وہ قابل توجہ ہے. اس کے معنی ضعف کے ہیں، یعنی کمزوری کے. وہن کے معنی یہی لفظ ضعف اس آیت میں آ گیا، وہ علیحدہ سے آ گیا. وما ضعف بھی آ گیا، اور ساتھ ہی استقانہ کا لفظ بھی آیا ہے جس کے معنی بھی کمزوری کے ہیں. اگرچہ ان تینوں الفاظ میں کمزوری کا مفہوم مشترک ہے، لیکن ان تینوں میں ایک باریک اور نازک سا فرق بھی ہے. موت سے خوف اور زندگی سے محبت دل میں جو کمزوری پیدا کرتی ہے وہ وہن ہے. موت، مر جاؤں گا اس سے بچنا. زندگی سے پیار سے جو کمزور ہو جائے گا آدمی. جو مرنے کا ڈر جسے نہ ہو وہ طاقتور ہے، جسے مرنے کا ڈر وہ کمزور ہو گیا، کمپرومائز کرے گا موت سے بچنے کے لیے. تو اس سے جو کمزوری پیدا ہوتی ہے اسے وہن کہتے ہیں. اسی مفہوم میں یہ لفظ ایک حدیث میں بھی آیا ہے. یہ حدیث مشکات شریف میں وہ جو ہے نا، وہ کہا گیا کہ اقوام عالم تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ جو ہے نا وہ دسترخوان پہ بھوکے ٹوٹتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ تو فرمایا گیا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر. تو پوچھا گیا کہ پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ فرمایا کہ تمہیں بیماری لگ جائے گی جس کا نام وہن ہے. پھر پوچھا مل وہن ہو یا رسول اللہ، یہ وہن کیا بیماری ہے؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کو ناپسند کرنا. اسی مفہوم میں یہ لفظ ایک حدیث میں بھی آئے ہیں. جسمانی کمزوری اور قوت ارادی کی کمزوری سے عمل میں جو تعطل پیدا ہوتا ہے، جسمانی کمزوری، بناسپتی گھی کھا کے، چینی پھک کے، ٹھیک ہے نا، گھول گھول کے چائے میں پی کے، اور یہ کہ یہ ملٹی کوکڈ چیزیں کھا کے، تو پھر جو آپ کو شوگر لائق ہو گئی، تو اس سے جو کمزوری آئی، جو اعصابی کمزوری ہوئی، جو آپ کا جو ہے نا پیٹ کا نظام سارا درم برم ہو گیا، قبضیں ہو گئیں آپ کو، تو اب یہ جسمانی کمزوری ہے.
اور اس سے قوت ارادی میں بھی آپ کی طبیعت ہی سست ہو گئی. انقباض جو قبض تھی، پیٹ کی قبض، اس نے طبیعت کے انقباض کی صورت اختیار کر لی. تو یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے آداب زندگی وغیرہ ہمیں سکھائیں تو پہلا چیپٹر ہی صحت کا بندہ ہے، جس کی آج ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. نہ اپنی عادتوں میں پرواہ ہے، نہ اپنے کھانے پینے میں پرواہ ہے. تو اس سے جو کمزوری پیدا ہوتی ہے وہ ضعف ہے. اس کی وجہ حریف کے آگے گھٹنے ٹیک دینے کی کمزوری اور بزدلی استقامت ہے. یعنی جو آپ کسی کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں اور کمپرومائز ہو جاتے ہیں، تو یہ استقامت ہے. چنانچہ اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ انبیاء علیہم السلام کے حواریین، یعنی جو ان کے ساتھی ہیں، جنہیں یہاں پہ کیا کہا گیا، ربیون، جو ان کے ساتھی تھے، جہاں شجاع، بہادر اور جنگجو تھے اور کسی قسم کی کمزوری اور بزدلی ان کے پاس پھٹکی بھی نہیں تھی، وہاں وہ ربیون یعنی اللہ والے بھی تھے. اصل جو ان کو طاقت ملتی تھی وہ اس سے ملتی تھی. بلکہ اگر آیت کے اسلوب کے پیش نظر یہ مفہوم لیا جائے گا کہ ان میں شجاعت، پامردی، جان نثاری کے اوصاف پیدا ہی اس باعث ہوئے تھے کہ وہ ربیون تھے، اللہ والے بن چکے تھے، اللہ کی راہ میں جان دینا ان کو زندگی سے عزیز تر ہو گیا تھا، تو یہ بھی صحیح ہوگا. پس معلوم ہوا کہ اسلامی انقلابی جماعت کے کارکنوں کا اولاً اللہ والا ہونا لازمی ہوگا، اور یہی للہیت ان میں وہ بہادری، دلیری اور حوصلہ مندی پیدا کرے گی کہ وہ اپنے سے دگنی نہیں 10 گنی بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد کی کفار کی فوج سے بھی پروانہ وار ٹکرائیں گے. ویسے اس میں آپ آخرت کے تصور کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ والے کو یہ پتہ ہے، مرنے کا سب کو پتہ ہے، یعنی یہ تو کافروں کو بھی پتہ ہے مرنا ہے. اللہ والے کو یہ پتہ ہے کہ مرتے ہی امر ہونا ہے، اور اللہ کی راہ میں مارا گیا تو ڈائریکٹ جنت ہے. یعنی ادھر سے نکلے تو ادھر جنت میں داخل ہوئے. قیل ادخل الجنہ، اور جنت کم از کم وہاں جو نقشہ کھینچا گیا نا سورہ یاسین میں، کو جو ایک بندہ آیا، اس نے آ کے بات کی، قوم نے اسے مار دیا، ادھر ہی اسے کہاں جنت میں چلے جاؤ. اور اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ اسے اس وقت کے دنیا کے سارے حالات بھی اس کے سامنے ہیں. پہنچ جنت میں گیا، دنیا اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی ہے کہ قیل ادخل الجنہ یا لیت قومی یعلمون. وہ کہتا ہے میری قوم یہ جان لے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ جو میرے رب نے مجھے بخش دیا اور جو مجھے اکرام کرنے والوں میں سے بنا دی، میری عزت میں نہیں کو انبیاء کے ساتھ جو شامل کر دیا، شہداء میں جو درجہ دے دیا. تو یہ بات اس نے کیوں کہی ہے، قوم کا ذکر کیوں کیا؟ یہ خود نمائی کے جذبے کے پیچھے نہیں ہے. اب ظاہر ہے ایک بندہ مارا گیا، اس کے گھر والے ہیں، بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے ماں باپ ہیں، وہ کتنے صدمے سے دو چار ہیں، اور ان کے کچھ یعنی وہ ساری کیفیات اس کے سامنے ہیں نا، وہ شاہد ہے. اور ان کی کیفیت کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ رونا بھول جائیں، ان کے زخموں پہ مرم آ جائے کہ گویا جناب وہ تو کتنے بڑے بلند مقام پہ پہنچ گیا. تو یہ جس بندے کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ہی میں نے امر ہونا ہے. ویسے میرا اپنا پتہ نہیں جو تاثر بنا نا، یہ جو ابھی تصویریں آئی ہیں کل پرسوں، وہ جو جیمز ویب جو آپ نے وہ بھیجی نئی جو دوربین، تو اس پہ جو تصویریں آئی ہیں تو وہ دیکھ کے تو پتہ نہیں لوگوں نے اپنے میں نے جب دیکھا تو مجھ پہ تو ایک مردنی سی چھا گئی، بڑی مایوسی آ گئی میرے اوپر. مطلب دیکھیں نا، ہماری یہ دنیا ہے، چلیں آپ ادھر جائیں ادھر جائیں، کراچی جائیں، لاہور جائیں، افغانستان جائیں، کبھی حج کرنے چلے جائیں، میں ایک آپ کی اس میں پہنچ میں ہے، آپ نے ایک شے دیکھی، بس دیکھیں مطلب کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کو پہنچنے کا. یعنی آپ جو شے مرضی ایجاد کر لیں، آپ جتنے وسائل مرضی جمع کر لیں، آپ کبھی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے. مطلب جو لائٹ آپ کے کیمرے میں آئی ہے وہ اگر کھرب سال پہلے وہاں سے چلی تھی تو اب آپ کے پاس پہنچ رہی ہے، تو آپ وہاں کب پہنچ سکتے ہیں؟ نیور. تو مطلب بے بسی طاری ہو گئی نا. یعنی کیا اچھا پھر اس پوری اتنی وسیع و عریض کائنات میں میری حقیقت پھر کیا رہی؟ یعنی ذرہ فانی بھی کوئی بڑی شے معلوم ہوتا ہے تو وہ ذرے سے بھی مطلب کچھ بھی نہیں ہے. آپ
نتھنگ. تو پہلا تاثر تو میرے اوپر اس طرح کا آیا, بالکل ہی ایک ہول سا آ گیا مجھے, بہت ہی مطلب یعنی سارا دیکھ کے تو جیسے بندہ مرجھا سا جاتا ہے. سڈنلی ایک دوسرا خیال کہ میں جس ذات کے ساتھ وابستہ ہوں یہ تو اس کی ٹھیک ہے نا. اب یہ سمجھے آپ, تو میری زندگی کے لیے بھی سہارا وہی ذات ہے نا. علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم کے نیا مفہوم آپ کے سامنے آئے گا, ٹھیک ہے نا. خلق السماوات والارض کا ایک نیا مفہوم آپ کے سامنے آئے گا. اب الفاظ نے اپنی صورت بدل لی ہے, اب ایک بالکل نئے معنی کے ساتھ وہ الفاظ آپ کے سامنے آ گئے. اور یہ کہ الذی خلق السماوات سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تو اب آپ وہ جو ہے نا, یا مجھے ہمکنار کر یا بے کنار کر, تو اب موت کیا ہے؟ موت ہمکناری بے کناری ہے نا. تو اس کے لیے جینے سے زیادہ مرنا جو ہے نا وہ ربیون ہونے کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اب موت کا مطلب ہے وصال, زندگی کا مطلب ہے ہجر, موت کا مطلب ہے وصال. پورا جو ہے نا سوچ کا وہ انداز ہی بدل گیا. تو اب اس کے لیے مرنا کیا مسئلہ رہا, تو کیوں کمزوری دکھائے گا؟ تو یہ صرف ربیون اکیلا بندہ نہیں بن سکتا سوچ سے, یہ آخرت کے تصور کے ساتھ جڑ کے ربیون بنتا ہے. اللہ والے بن چکے تھے, اللہ کی راہ میں جان دینا ان کو زندگی سے عزیز تر ہو گیا تھا. کیوں؟ کہ یہ مرنے کے بعد امر ہونا ہے. تو یہ بھی صحیح ہوگا کہ پس معلوم ہوا کہ اسلامی انقلابی جماعت کے کارکنوں کا اولاً اللہ والا ہونا لازمی ہوگا, اور یہی للہیت ان میں وہ بہادری, دلیری اور حوصلہ مندی پیدا کرے گی کہ وہ اپنے سے دگنی نہیں 10 گنی بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد کی کفار کی فوج سے پروانہ وار ٹکرائیں گے. ان کو اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کی آرزو اور تمنا سے عزیز تر کوئی چیز نہیں ہوگی. اگر صرف عسکری قوت ہی ہے, صرف مادی تربیت ہی ہے, صرف تنظیم ہے, لیکن اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے, کمزور ہے, تو وہ کام نہیں ہوگا جسے اسلامی انقلاب اعلاء کلمت اللہ, اقامت دین اور اظہار دین الحق علی الدین کلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہٰذا اسلامی انقلاب کے لیے جہاں تنظیم ضروری ہے اور اس میں انتہائی مضبوط ڈسپلن ضروری ہے, وہاں اس تنظیم کے کارکنوں میں ربیون اللہ والے ہونے کے وہ صاف لا بد منہ ہیں. لا بد منہ یعنی ان کے بغیر چارہ نہیں, ان سے مفر نہیں ہے. ان کے بغیر محض تنظیم اور محض ڈسپلن اسلامی انقلابی عمل کے لیے ہرگز کفایت نہیں کریں گے. اس کے لیے میں ایک اور مثال دیا کرتا ہوں. واقعہ یہ کہ نہایت ذہانت کا ثبوت دیا تھا ایرانی جاسوسوں نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب انقلاب اسلامی کے بین الاقوامی مرحلے کی تکمیل کے لیے جنگیں ہو رہی تھیں, یعنی ایک تو اندرون ملک عرب انقلاب آیا تھا, اور پھر وہاں پہ مستحکم ہونے کے بعد اس کی جو ہے نا وہ پھیلنا شروع ہوا, توسیع شروع ہوئی. تو اب ایران کے ساتھ بھی جنگیں ہوئیں جو اس وقت کی سپر پاور تھی. تو 2 بڑے بڑے محاذ کھل گئے تھے, ایک شام کا محاذ اور دوسرا ایران کا محاذ. اور ایران کی افواج کا سپہ سالار تھا رستم. اس نے چند ایرانی جاسوس بھیجے کہ مسلمانوں کی فوجوں کے حالات معلوم کریں اور رپورٹ دیں تاکہ اندازہ ہو کہ ان کے عزم و ہمت اور حوصلہ و ولولہ مورال کا عالم کیا ہے. ظاہر ہے دشمن کو آپ اسس کرتے ہیں نا, تو پھر اس کے مقابلے میں آپ اپنی پلاننگ ساری بناتے ہیں. ان کا رنگ ڈھنگ کیا ہے, ان کے شب و روز کیسے ہیں, بے سر و سامان اور لوٹ مار کی خوگر اس عرب قوم کی کایا پلٹ اور قلب ماہیت کے اسباب کیا ہیں, سامان جنگ ان کے پاس کس درجے کا ہے, رسد رسانی کے انتظامات کیا ہیں, فوج کی اصل تعداد کیا ہے وغیرہ ہم, تاکہ وہ اس تحقیق کی روشنی میں اپنے لیے جنگ کی حکمت عملی مرتب کر سکے. ان تحقیقات سے یقیناً مدد ملتی ہے, اور اگر کسی سمت میں کمزوری یا ضعف نظر آ جائے تو اس سے حریف بھرپور فائدہ اٹھانے کی تدبیر اختیار کرتا ہے. ان جاسوسوں نے مسلمانوں کے لشکر میں گھوم پھر کر حالات معلوم کیے. اس کے لیے کیا بیس بدلا گیا ہوگا اور کیا کیا پاپڑ بیلے گئے ہوں گے, مجھے اس سے بحث نہیں. مجھے تو اصل میں ان کی رپورٹ آپ کو بتانی ہے. انہوں نے واپس جا کر رستم کو جامع ترین الفاظ میں جو رپورٹ دی ہے وہ یہ تھی
یہ ویسے یعنی اس طرح کے لوگ جو نا انٹیلیجنس ایجنسی کیوں کہتے ہیں، یعنی وہ انہوں نے کوڈ ورڈ میں بات کرنی ہوتی ہے، بڑے سمندر کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے. ایک تو یہ نا کہ آپ کا مشاہدہ ہے، لیکن اس مشاہدے کو آپ نے ایکسپریس کرنا ہے، یہ ایک دوسری آپ کی یعنی وہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے. تو انہوں نے جا کے جب واپس رپورٹ یہ انہوں نے جا کے بتائی، عجیب لوگ ہیں، ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شاہ سوار نظر آتے ہیں. شاہ سوار فوجی لڑاکے جن کو لڑتے ہیں، رات کو یہ راہب ہوتے ہیں. یعنی راہب بھی تھے نا دنیا میں، تو وہ راہب یعنی ترک دنیا کیے ہوئے لوگ. تو رات کو جب ان کا نقشہ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے راہب ہیں، دن کو ان کا نقشہ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے رہبانیت سے تو ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور یہ شاہ سوار ہیں، فوجی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، حالانکہ دنیا میں راہب بھی تھے اور فوجیں بھی، اور جو فوجی تھے وہ دن کو بھی فوجی اور رات کو بھی فوجی، بلکہ رات کو تو کھوجی ہوتے ہیں، وہ ہوتے تھے. چلیں احتیاط کا تقاضا ہے. ایرانی جاسوسوں کی رپورٹ مسلمان فوجیوں کے متعلق یہ تھی کہ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ رات کے راہب ہیں اور ان کی راتیں اپنے اللہ کے حضور میں قیام و سجود، الہا و گریہ اور دعا و مناجات میں بسر ہوتی ہیں. ان کی داڑیاں، ان کی سجدہ گاہیں خشیت الہی کے آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں، اور یہی لوگ دن کو شاہ سوار اور جنگجو نظر آتے ہیں، اور میدان جنگ میں برق کی مانند قومتے لپکتے جھپکتے ہیں، اور اس راہ میں گردن کٹا دینے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. جبکہ دنیا آج تک فوجیوں کے جن طور طریقوں سے واقف چلی آ رہی ہے وہ تو یہ ہیں کہ ان کی راتیں شراب و شباب سے کھیلنے میں بسر ہوتی ہیں. جس بستی یا اس کے گرد و نواح میں کسی فوج کا پڑاؤ ہو جائے تو کیا وہاں کسی جوان خاتون کی عصمت و عفت محفوظ رہ سکتی ہے؟ لیکن مسلمان وہ انوکھے، نرالے اور عجوبہ روزگار سپاہی تھے کہ ان کی شخصیت کی یہ دو رخ، ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، اتنے ظاہر و نمایاں تھے کہ غیر مسلم ایرانی جاسوسوں کو بھی نظر آ گئے. تو یہ جو دو متضاد کیفیات کو جمع کر دیا ہے، یہ ہے در حقیقت کمال تربیت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا. یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ اس زمانے میں یہ دونوں اقسام دنیا میں موجود تھیں. شام و فلسطین کے علاقوں میں راہب اور راہب خانے بڑی کثرت سے موجود تھے. ایران اور روما اس وقت کی دو عظیم ترین سلطنتیں تھیں، اور ان کے درمیان وقفہ سے سال سال تک جنگوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا. چنانچہ ایرانی راہبوں اور ان کے روز و شب کے معمولات سے واقف تھے. چنانچہ ایرانی ان کے معمولات اور روز و شب کے معمولات سے واقف تھے. آپ حضرات نے بھی بحیرہ عرب کا نام سن رکھا ہوگا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ بحیرہ راہب کا نام سن رکھا ہوگا، جس نے حضور کو بچپن میں پہچانا تھا. جب آپ ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلہ میں شامل ہو کر شام تشریف لے گئے تھے. آپ نبی آخر الزماں ہیں. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اس راہب کا کتنا علم اور کتنا فہم ہوگا. اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی کی داستان میں کئی راہبوں کا ذکر آتا ہے، اور ایک آخری راہب ہی نے جب کہ وہ بستر مرگ پر تھا حضرت سلمان کے یہ پوچھنے پر کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں، تلاش حقیقت کی میری جو پیاس ہے وہ ابھی بجھی نہیں ہے اور آپ کے انتقال کا وقت آ گیا ہے، تو اسی نے بتایا تھا کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے. وہ وقت آ چکا ہے، لہٰذا کوشش کرو شاید کہ تم ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ. حضرت سلمان نے اسی راہب کی نصیحت پر جنوب کی طرف سفر اختیار کیا تھا. راہ میں ڈاکہ پڑا، ڈاکو نے غلام بنا کر بیچ دیا، اور یثرب یعنی مدینہ منورہ کے ایک یہودی نے ان کو خرید لیا. وہ مدینہ پہنچ گئے. حضور ابھی وہاں تشریف بھی نہیں لائے تھے، لیکن اب تو یہ غلامی کے بندھن میں بندھ گئے، مکہ نہیں جا سکتے. خبریں سن رہے ہیں کہ راہب نے جو بات کہی تھی شاید اس کا ظہور مکہ میں ہو گیا ہے. ایک شریف و کریم النفس اور امین و صادق القول انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ راہب تھے، اور یقیناً ان میں چند بڑے خدا رسیدہ راہب تھے، لیکن وہ راہب دن کے بھی راہب تھے اور رات کے بھی راہب. ان کے ہاتھ میں تلوار کبھی نظر نہیں آ سکتی. وہ کسی میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نظر نہیں آ سکتے.
پھر فوجیں بھی جس قسم کی ہوا کرتی تھیں اور ہوا کرتی ہیں، میں نے تھیں کر کے گزرنے کی کوشش کی تو ہیں بھی آگے ہیں۔ ان کے کردار کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں۔ مزید برآں اس دور میں رومن امپائر اور سلطنت کسریٰ کی لاکھوں کی تعداد میں وقت کے اعلیٰ ترین اسلحہ سے لیس اور بہترین تربیت یافتہ عسکری قوت موجود تھی۔ اگرچہ عرب اس وقت ان دونوں چیزوں سے نابلد تھے، پھر تعداد کے تناسب کا یہ عالم تھا کہ دور نبوت میں جنگ موتا کے موقع پر مسلمانوں کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں رومیوں کی 1,00,000 فوج آ گئی تھی۔ تو ان دونوں مملکتوں کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوجیں ہر وقت موجود رہتی تھیں، لیکن مسلمان مجاہدین کا عالم یہ تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ کمال ہے کہ ان دو متضاد چیزوں کو ایسے جمع کیا ہے کہ مسلمان رات کے راہب ہیں اور دن کے مجاہد اور مرد میدان ہیں۔ جب تک یہ دونوں اوصاف جمع نہیں ہوں گے وہ اسلامی انقلاب کبھی نہیں آئے گا جو اصل مقصود ہے اور جو برپا فرما دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ اصل میں نتیجہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کہ اہل ایمان رہبان باللیل و فرسان بالنہار کا ایک ایسا مرقع بن گئے تھے جو دشمنوں کو بھی چشم سر سے نظر آتا تھا۔ تو یہاں اب ہمارے سامنے دو چیزیں واضح ہو گئیں۔ ایک چیز یہ کہ انقلاب کے لیے تربیت کا عمل ناگزیر ہے، تربیت کے عمل سے گزرے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا۔ دوسرا جو انقلابی تربیت میں جو آپ نے کارکن بنانا ہے، یعنی وہ ایک ہدف تو جماعت کا ہے نا، نظام بدلنا، اس تربیت کا ہدف کیا ہے کہ ایک ایسا کارکن تیار ہو جائے جو ایک طرف اللہ سے جڑا ہوا ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ شاہ سوار، یعنی وہ تحریکی بھی ہو، محنت کرنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا، جلسوں اور انتظامات کرنے والا، بڑا ایکٹیوسٹ، ایک ایکٹیو کارکن یہ بھی ہو، اس کے اندر تحریکیت اور حرکت بھی ہو اور للہیت اور خدا ترسی بھی ہو۔ یہ دو چیزیں انہی کا سمبل ہے، روبان یعنی راہب ہونا اور شاہ سوار ہونا۔ تو یہ چیز ہمارے یعنی ہدف یہ، اب یہ اچیو کیسے ہوگا، اس کے لیے کیا کچھ یعنی وہ تربیتی مراحل ہیں جن سے گزرنا ہوگا، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں وہ ہمارے مطالعے میں آئیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔